بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جن شخصیت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے جو میرے سے پہلے گفتگو ہوئی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ضرور۔ میں یہ عرض کروں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی نعمت ہے امت کے لیے، بے شک اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ایک محدود وقت تک کے لیے عطا کیا، بے شک اور وہ اتنا زیادہ وقت نہیں تھا اپنی عمر کے۔ اگر آپ پیدائش کے زیادہ سے زیادہ وقت لے لیں، کیونکہ وہاں بھی 4-5 سالوں کا اختلاف ہے اور وفات میں بھی 2-4 مہینوں کا اختلاف ہے، تو یہ 23-24 سال جی زیادہ بھی لیں تو یہ عمر دنیا میں انہوں نے گزاری۔ مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے اتنے پیغامات ہیں امت کے لیے، ان پر بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے کہ وہ گھر جس گھر میں بیٹی ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت کا پیمانہ اور جو احترام کا پیمانہ اور جو بیٹی کے لیے وسعت تھی، وہ اس امت کو پیغام ہے۔ آج کون سا ایسا گھر ہے کہ جہاں والد اپنی بیٹی کے لیے حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے؟ آج بھی اس کی کمی ہے، وہ وسعت آج بھی نظر نہیں آ رہی۔ کون ہے جو والد آگے بڑھ کر کے اپنی بیٹی کو بوسہ دے اور سفر اور حضر میں آتے جاتے اس طریقہ کار کو اپنائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ ایک تو یہ پیغام ان سارے گھروں اور والدین کے لیے ہونا چاہیے جن کے گھروں میں اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، بیٹی کی عظیم نعمت عطا کی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے اور ان سنتوں کو آج ہمارے معاشرے میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک آج جب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں خصوصاً کہ بچے اور بچی کے معاملے میں اگر بچیوں کو یہ محسوس ہو کہ والدین کی طرف سے وہ لطف نہیں ہے ان کے لیے جی جیسا لطف بچوں کے لیے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کے بعد اور یہ رویہ دیکھنے کے بعد ہم نے اسے اپنایا نہیں ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی خامی ہے۔ جس گھر میں بیٹیاں ہیں، والدین کو ان کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو رویہ تھا، ان سنتوں کو اپنے گھر میں لانا بے چاہیے۔ شک بے شک اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر سی زندگی میں مکہ مکرمہ کی وہ تکلیفوں والی زندگی میں جس طرح حضور کا ساتھ دیا۔ حرم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مشرکین اور بدبختوں نے اوپر گندگی ڈال دی، حضرت فاطمہ انتہائی کم سن آ رہی ہیں اور اسے اپنے والد سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں، جھاڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، اپنے والد کا ساتھ اس کم سنی سے دے رہی ہیں۔ اور ان سارے حالات میں کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت فاطمہ کا صبر ضائع ہو، اس کم سنی کے باوجود بھی۔ اور پھر مدینہ منورہ کی پوری زندگی آپ لے لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی ہوئی اور جو ان کا رویہ رہا اور جس طریقے سے شادی ہوئی، ساری وہ چیزیں ہیں آج ہمارے معاشرے کو جس کی ضرورت ہے۔ بے شک آج ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے شادی کے معاملے میں، جہیز کا مسئلہ ہے، افراط و تفریط کا شکار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جی بیٹی کے لیے، اس کی راحت کے لیے جو ضروری سمجھا وہ مہیا بھی کیا ہے۔ اگر بالکل کوئی والد اپنی بیٹی کی خیر کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے کوئی خرچ کرتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ کوئی برائی نہیں ہے، اور خرچ بھی کرنا چاہیے باقاعدہ ہوتا برائی بے یہ شک ہے کہ لڑکے والے مانگیں اور طلب کریں۔ جی اصل برائی اور لعنت یہ ہے کہ وہ طلب کریں۔ والدین کے لیے تو یہ حضور کی سنت ہے کہ بیٹی کے لیے خرچ کرنا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضائل ہیں اس میں کئی احادیث ہیں، ان کی معراج وہ ذات منی کا لفظ ہے۔ بے شک یہ بے شک ماشاء ایسی اللہ فضیلت ہے کہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔